والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت حاصل ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو مجھ پر درود پڑھ کر سجا لیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا یہ بروز قیامت تمہیں نور کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے اور بڑی 11ویں شریف کو پوری دنیا میں عشاقان غوث اعظم جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، وہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف سے مراد بھی یہی ہے کہ 11 تاریخ کو آپ کی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے پوری دنیا میں آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور آپ کا ذکر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس ولی کامل کو کیا کیا شانیں عطا فرمائیں جن کو پوری دنیا غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ اللہ پاک نے انبیاء میں جو شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، ولیوں میں وہ شان غوث پاک کو عطا فرمائی ہے جی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے
کہ آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کی احادیث محفوظ ہیں، اور آج بھی آپ کی امت ان احادیث کو بیان کر رہی ہے، آپ کی سیرت محفوظ ہے، وہ سند ہم تک پہنچی ہے۔ سب ولیوں میں خاص طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو تذکرہ خیر ہے، آپ کی جو سوانح حیات ہے، آپ کی جو کرامات ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہم تک پہنچی ہیں جیسے نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے بہجت الاسرار و معدن الانوار، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، آپ کی کرامات کے حوالے سے لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے جو ہیں ان کا نام ہے علی بن یوسف الشتنوفی، علامہ شتنوفی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 713 ہجری کے مصنف ہیں، 713 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس وقت کے بزرگ ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 150 سال کا فاصلہ ان کا بنتا ہے، اور 2-3 واسطوں سے یہ غوث اعظم کے مرید ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، جس طرح ہم بخاری کا نام لیتے ہیں نا کہ بخاری سب سے افضل کتاب ہے قرآن پاک کے بعد، اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی لاجک اور فلسفہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں ہم کہ اس کو افضل کتاب کیوں کہا جاتا ہے قرآن پاک کے بعد۔ وجہ یہ، حالانکہ بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، 200-250 سال کے بعد لکھی جانے والی کتاب وہ افضل اور اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین اس میں موجود ہیں، یقیناً اس کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں جو فرامین موجود ہیں، حدیث کی تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کو یہ خاص مقام کیوں ملا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری خود بھی ایسی ہستی تھے جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ نیک اور صالح ہستی تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب، اور پھر جن سے وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں لے کر آئے ہیں پوری سند کے ساتھ کہ ہمیں یہ بات فلاں نے بیان کی، اس کو فلاں نے بیان کی، اس کو فلاں نے بیان کی، یوں صحابی تک ایک سند چلتی ہے، اس سند کو بیان کرنے والے جو محدثین ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، وہ سارے بھی اعلیٰ درجہ کے نیک ہوتے ہیں۔ تو بخاری میں روایات ایسے ہی لوگوں سے لی گئی ہیں کہ جو نیک تھے، محدث تھے، بڑے صالح تھے، حافظہ بڑا قوی تھا، اور دینداری ان میں بڑے اعلیٰ درجے کی موجود تھی۔ تو چونکہ لکھنے والے نیک، حدیث کو روایت کرنے والے سارے نیک، اور سنی سنائی بات میں ساروں نے ایک دوسرے سے ڈائریکٹ سن کر وہ بات بیان کی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ اس سند کی وجہ سے جو بخاری میں حدیث ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک لاجک ہے، جس حدیث کی کتاب میں سند جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور جتنی زیادہ کم ہوتی ہے اتنا ہی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ وگرنہ ہمیں تو نہیں پتا کہ بخاری میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے یا نہیں ہے، وہ تو سند کی وجہ سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ وہ جو سند ہے، وہ بیان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے چونکہ اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ حافظے کے طور پہ بھی مضبوط ہیں اور دینداری کے بھی اعتبار سے مضبوط ہیں، تو لہذا جو حدیث وہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سند، جس کی وجہ سے بخاری کا درجہ اور کتابوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی کرامات نقل ہوئی ہیں وہ پوری سند کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، اور بعض اوقات ایک ایک کرامت پر 3-3 4-4 سندیں لے کر آتے ہیں کہ لکھنے والا خود بیان کرتا ہے کہ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے فلاں نے بتائی اور اتنے سنے ہجری میں بتائی، ڈیٹ بھی مینشن کرتے ہیں۔ یعنی بعض علماء نے تو یہ کہا کہ سند کے اعتبار سے یہ کتاب بخاری سے بھی اوپر ہے، سند کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی جو سند ہے وہ بخاری سے بھی اعلیٰ ہے۔ کہ بخاری جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس میں سند میں ڈیٹے مینشن نہیں ہے، کہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ فلاں سن میں یہ بات سنی، یہاں مینشن ہوتا ہے کہ فلاں سن میں، فلاں شہر میں، اس علاقے میں یہ بات بیان کی گئی، اور وہ کہتے ہیں فلاں سن میں، فلاں علاقے میں مجھے یہ بات فلاں نے بتائی، اور پھر وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں نے خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ملاحظہ کی۔ تو یوں یہ کتاب ایسی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب اس کتاب سے واقعات لکھتے ہیں تو آپ لفظ حدیث ذکر کرتے ہیں، آپ حدیث کا لفظ بولتے ہیں کہ اس کا جو درجہ ہے ان واقعات کا وہ عام واقعات کی طرح نہیں ہے جس کو کوئی بھی منہ اٹھا کے بولے جی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل یہ بھی لوگوں نے بڑا ایک ٹرینڈ چلایا ہے جی یار
جو بھی ولیوں کی کرامت پہنچتی ہے، جو اللہ والوں کی شانیں پہنچتی ہے، کہانی ہے. اگر یہ کہانی ہے تو پھر تو کوئی منہ اٹھا کے بخاری کو بھی کہانی کہہ دے گا. تو حدیث کا یا کسی بھی بات کی اتھینٹسٹی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کی سند پر ہوتا ہے. اور اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کتاب میں وہ محدثانہ سند کے مطابق گفتگو ہوئی ہے. اور غوث اعظم کی جتنی بھی کرامات اس میں بیان ہوئی ہیں وہ پوری اتھینٹک سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ جو لکھنے والے ہیں وہ خود اللہ کے ولی تھے. اور جن سے یہ وہ کرامات لے کر آئے ہیں ان سب نے تو اتھینٹک انداز میں بیان کیا، اور جنہوں نے بیان کیا وہ بھی سب کے سب اللہ کے ولی تھے. تو یوں اس کتاب میں جو کرامات ہیں وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی کرامات ہے، جس کا کوئی انکار اگر کرتا ہے تو وہ کل کو بخاری کا بھی انکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر بخاری کو ہم مانتے ہیں یا حدیث کی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر اس کتاب کو تسلیم کرنا پڑے گا جو اس طرز میں ہم تک پہنچے. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو ہر کوئی اٹھ کے انکار کر دے. اب اہمیت واضح کرنے کے بعد بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی شان کا کیسا پرتاؤ عطا فرمایا ہے، کیسا سایہ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بھی ہم تک اتھینٹک انداز میں پہنچی ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اولیاء میں سے یوں بھی ممتاز ہو جاتے ہیں کہ آپ کی بھی سیرت اور آپ کی کرامات ہم تک اتھینٹک انداز سے پہنچی ہیں. تو اس کتاب میں بہت ساری کرامات، آپ کے بیانات، آپ کے اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں. چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بغداد تشریف لاتے ہیں تو بغداد میں آپ چونکہ اجمی تھے اور جیلانی تھے، جیلان کے رہنے والے تھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد کی جانب آئے تو بغداد چونکہ عربوں کا علاقہ تھا، آپ اجمی تھے، عربی میں بیان کرنا آپ کو نہیں آتا تھا. تو آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی بات پوری سند سے ذکر کی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے غوث اعظم سے یہ بات سن کر بیان کی ہے خود سند کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بزرگ کہتے ہیں ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں مسجد میں بیٹھا تھا تو ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، پوری ڈیٹ بھی مینشن کی ہوئی کہ فلاں تاریخ اور شوال کا مہینہ یہ سن ہجری تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور ظہر کی نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے آقا کا دیدار نصیب ہوا. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دیدار نصیب ہوا یہ خواب کی بات نہیں تھی، بلکہ غوث اعظم نے عین بیداری کے عالم میں آقا کا دیدار کیا. اور اس واقعے میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر، ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہونا تھا، ظہر سے پہلے مجھے آقا کا دیدار ہو گیا. فقال علی یا بنی لما لا تتکلم، میرے آقا نے، میرے نانا جان نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے تو بیان کیوں نہیں کرتا، تو کلام کیوں نہیں کرتا. میں نے عرض کیا ابتا انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب ببغداد، کہ اے میرے والد گرامی میں بیان کس طرح کروں، میں تو ایک اجمی شخص ہوں اور بغداد میں تو بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے عربی لوگ موجود ہیں، تو عربی لوگوں میں ایک اجمی شخص کس طرح بیان کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا افتح فاک، اپنا منہ تو کھولو. میں نے اپنا منہ کھولا، ففتل فیہ سبعا، میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. وقال علی تکلم علی الناس، اور فرمایا کہ اب لوگوں سے گفتگو کرو، اب لوگوں کو بیان سناؤ. وادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی کہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. کہتے ہیں ظہر سے پہلے یہ معاملہ ہوا. فصلیت الظہر، ظہر کی نماز پڑھی، میں بیٹھا تھا، بہت سارے لوگ میرے پاس آئے، مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہوئی. فرأیت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں نے دیکھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی تشریف لے آئے اور اسی مجلس کے کنارے پہ کھڑے ہیں. میں نے ان کی بھی زیارت کی، انہوں نے بھی وہی سوال کیا میرے بیٹے تو گفتگو کیوں نہیں کرتا، بیان کیوں نہیں کرتا. میں نے کہا کیا میرے والد گرامی
کہ مجھ پر جو ہے نا وہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، میں بیان نہیں کر پاتا، اور میں اپنا منہ کھولو، میں نے اپنا منہ کھولا تو مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ تو میں نے عرض کیا کہ لما لم تکملھا سبعۃ، آپ نے 7 مرتبہ مکمل کیوں نہیں فرمایا؟ ابھی ظہر سے پہلے حضور تشریف لائے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی برابری میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی برابری میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب یہ لعاب، اب اس واقعے سے کیا کیا نہیں ثابت ہوتا، اس واقعے سے کیا کیا نہیں ثابت ہوتا کہ ایک شخص وہ ہے، ایک اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو عربی بولنی نہیں آتی، عربی بولنی نہیں آتی، وہ بیداری کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام کے رسالے ظاہری کے ایک عرصے کے بعد، تقریباً 500-550 سال گزرنے کے بعد، وہ نبی پاک علیہ السلام کیا بیداری میں دیدار کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکتیں ابھی بھی ایسی ہی موجود ہیں جیسی مبارک زندگی میں موجود تھی، کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا لعاب دہن ان کے دہن اقدس میں ڈالتے ہیں، منہ مبارک میں ڈالتے ہیں۔ بس اس لعاب دہن کی برکتیں وہ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں، آپ سے روایت کرنے والے کہتے ہیں، پھر غوث پاک نے بیان کرنا شروع کیا۔ شروع میں تو تھوڑے تھوڑے لوگ بیان سنتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ لاکھوں کی تعداد ہو گئی۔ اور شان یہ تھی کہ مائک اور سپیکر کا انتظام اس وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرماتے تھے تو جیسی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہوتی تھی، مجلس کے آخر میں بھی ویسی ہی آواز آ رہی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے جی، یہ آپ کا مقام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عطا ہے۔ آقا کی عطائیں کیسی ہیں؟ وفات ظاہری کے بعد بھی عطائیں جاری و ساری ہیں، اور پھر کیسی عطائیں ہیں کہ لاکھوں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے، لاکھوں لوگ آپ کا بیان سنتے تھے، بلکہ بیان تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا جی، لائیو، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر وائی فائی کے، بغیر کسی جدید سہولت کے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سر جھکا کے بیان سنا کرتے تھے، اور یا جہاں جہاں پر موجود ہوتے تھے، جب غوث پاک گفتگو فرماتے تھے وہ اپنے سروں کو جھکا کر غوث اعظم کا بیان سنا کرتے تھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ شان و عظمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ایسی عطا فرمائی گئی کہ پھر آپ کے بیان کے چرچے ہوئے، اور آپ کا جو ہے وہ چرچا دور دور تک پہنچا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک عورت آپ کے پاس آئی اور آپ کو کہنے لگی، اپنا ایک بیٹا لے کر آئی، اور کہنے لگی یہ بیٹا جو ہے نا وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، تو میں اس لیے اپنا حق اس کو معاف کرتی ہوں، اور اللہ کے لیے اور آپ کے لیے اس کو آپ کی بارگاہ میں وقف کرتی ہوں، آپ اس کی تربیت فرمائیں، اس کو عبادات سکھائیں، اس کو مجاہدہ کروائیں، اس کو تصوف کے طریق پر لے کر چلیں۔ تو اب وہ عورت جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا وہ بیٹا چھوڑ کر چلے جاتی۔ یہ بھی بات سندن ذکر کی ہوئی ہے، یعنی کچی بات نہیں ہے، یہ پوری سند کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ عورت غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، تو پہلے اپنے بیٹے کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ پیلا پڑا ہوا ہے، اور عبادت کے آثار کی وجہ سے، رات جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت عجیب ہوئی ہے، اور اس کے سامنے برتن ہے جس میں جو کی روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آئی تو غوث پاک کو دیکھا کہ غوث پاک کے سامنے جو ہے وہ مرغی کی ہڈیاں پڑی ہیں اور آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی یا سیدی تاکل الدجاج ویاکل ابنی خبز الشعیر، آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ جو کی روٹی کھاتا ہے، آپ خود مرغی کھاتے ہیں، میرا بیٹا جو کی روٹی کھاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس روایت کے الفاظ ہیں فوادع یدہ علی تلک العظام، آپ نے اپنا دستے مبارک ان ہڈیوں پہ رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، فرمایا اللہ کے حکم سے، اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو مردہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ فقامت
تو فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جائے جو مردہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں فقامت دجاجۃ سویۃ فصاحت، وہ مرغی صحیح سلامت کھڑی ہو گئی، نہ صرف کھڑی ہو گئی بلکہ بولنا بھی شروع ہو گئی. فقال الشیخ، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اذا سار ابنک ھکذا فلیأکل ما شاء، جب تیرا بیٹا بھی اس مقام کو پہنچ جائے گا پھر جو جی چاہے وہ کھا لیا کرے. اور تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ پاک نے بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے. آپ کے ایک شخص جو ہے نا وہ کسی بزرگ کا مرید تھا، یہ بھی واقعہ پوری سند کے ساتھ ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں بغداد آیا، میں نے وہاں سے ایک کتاب کا نسخہ لینا تھا، مسند امام احمد حدیث کی کتاب ہے، میں نے وہ کتاب لینی تھی. بغداد میں پہنچا تو وہاں ہر بندہ غوث اعظم کو گن گا رہا ہے. تو میں نے کہا میں بھی ایسے بزرگ کی بارگاہ میں کیوں حاضر. یہ بھی واقعہ میں نے پوری سند نہیں ذکر کی، پوری سند ذکر کرتے ہیں، یعنی کچی بات ہے ہی نہیں، بالکل اتھینٹک بات. وہ کہتے ہیں میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دوں جس کا سب تذکرہ کر رہے ہیں. سارے کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے پاس جو جاتا ہے کوئی نہ کوئی کرامت دیکھ کے آتا ہے، جو جاتا ہے کوئی نہ کوئی کرامت دیکھ کے آتا ہے. کون سے بزرگ ہے، میں بھی جاتا ہوں. تب میڈیا تو نہیں نہ تھا، چرچے یوں ہی پہنچتے تھے آہستہ آہستہ سینہ بسینہ. کہتے ہیں میں چلا گیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اگر یہ کرامت واقعی صاحب کرامت بزرگ ہے نا تو میں اپنے دل میں پوری تصویر بنا کے لے کے جاتا ہوں کہ میں یوں چاہوں گا. اور غوث اعظم نے وہی کر لی، اسی طرح کر دیا جو میرے دل میں خیال تھا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. کہتے ہیں کہ اب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے میں نے پورا ایک سکیچ کھینچا. وہ سکیچ کیا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو سلام کروں گا، وہ مجھے سلام کا جواب نہیں دیں گے. یہ میں نے ذہن میں بنایا، سلام کا جواب نہیں دیں گے، اپنا چہرہ پھیر لیں گے، اور چہرہ پھیرنے کے بعد اپنے خادم سے کہیں گے کہ اس آنے والے کے لیے نا اتنی کھجوریں لے کر آؤ جتنی اس کے لیے کافی ہوں. یہ میں پورے جملے اپنے ذہن میں بنا رہا ہوں. یہ وہ کہتا ہے میں پورے جملے اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا ہوں کہ غوث پاک یہ کہیں گے کہ اتنی کھجوریں لے کے آؤ جو اس بندے کے لیے کافی ہوں. اس کے بعد اپنے خادم سے کہیں گے کہ اتنے روپے کا شہد لے کے آؤ جو اس سے نہ اوپر ہو نہ کم ہو. وہ میں نے فگر اپنے ذہن میں رکھ لیا. اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی طرف سے ٹوپی عطا فرمائیں گے. یہ میں پورا سکیچ بنا رہا ہوں ذہن میں کہ اگر یوں ہو گیا نا تو میں سمجھ جاؤں گا غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں. اچھا اب ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، فنظر الی، غوث اعظم محراب مسجد کے محراب میں بیٹھے تھے تو میں پاس گیا. فنظر الی نظرۃ فہمت منها انه علم بجميع ما في نفسی. وہ کہنے والا خود کہتا ہے کہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں آیا نا تو غوث اعظم نے ایک نظر میری طرف دیکھا. وہ غوث اعظم کی دیکھنی ایسی تھی کہ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ میرے دل میں ہے سب ان کو پتا لگ گیا. وہ دیکھنی ہی بتا رہی تھی کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ سب ان کو پتا چل گیا ہے. کہتے میں نے پھر کہا السلام علیکم. غوث اعظم نے اسلام کا جواب نہیں دیا، اپنا منہ پھیر لیا. خادم سے کہا کہ جاؤ اتنی کھجوریں لے کے آؤ جتنی اس کے لیے کافی ہوں. اور جو شہد کا فگر رکھا تھا کہ اتنے روپے کا شہد اس سے کم نہ زیادہ، کہا کہ اتنا شہد لے کے آؤ جو اس سے کم ہو نہ زیادہ ہو. وہ اتنا شہد لے کر آیا. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی ٹوپی اتارو. ٹوپی میں نے اتار کے دی، کھجوریں اس میں ڈالی، اپنی طرف سے ٹوپی مجھے پہنائی. کہا یہی سوچا تھا نا، یہی سوچا تھا نا، کوئی ایک لفظ بھی کم ہے کہ نہیں، کوئی ایک لفظ بھی کم یا زیادہ تو نہیں، یہی سوچا تھا. میں نے کہا جی میں بالکل یہی سوچ گیا. اچھا یہ جو واقعات اس کو کوئی کہانی نہیں کہہ سکتا، جو کہانی کہہ رہا ہے وہ کل کو بخاری کو بھی کہانی کہہ پھر پوری سند کے ساتھ. اور بیان کرنے والے اللہ کے ولی، لکھنے والے اللہ کے ولی، روایت کرنے والے اللہ کے ولی، اور پوری محدثانہ سند کے ساتھ یہ واقعات
نقل کیے گئے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کے ولیوں کو رب نے اختیار بھی دیا, شک کرنے کی ضرورت کیا ہے. حدیث قدسی ہے بخاری کی, فرمایا کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, فرمایا کنت یدہ التی یبطش بہا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑا کرتا ہے. کنت رجلہ التی یمشی بہا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے. کنت قلبہ التی یتفکر بہا, میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ تفکر کیا کرتا ہے. اللہ پاک اس کے دل میں, اس کی آنکھوں میں, اس کے ہاتھوں میں, اس کے پاؤں میں اپنی خاص قدرت کا فیض عنایت فرما دیتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا, اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کہ دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا, کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. ضروری اعلان محفل کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے. کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء میلاد ہاؤس ہیرا کالونی گلی نمبر 1 گتا فیکٹری میں میلاد مصطفیٰ کا محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوگا, جس میں پاکستان کے مشہور نعت خواں شرکت کریں گے اور ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب کا بھی خطاب ہوگا, لنگر کا بھی خصوصی اہتمام ہوگا. تو اس محفل پاک میں آپ ضرور شرکت فرمائیے گا. کل بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد میلاد ہاؤس ہیرا کالونی گلی نمبر 1 گدا فیکٹری میں, یہاں قریبی گھر ہے ہمارے حاجی صاحب کا, تو ان کے گھر پہ محفل میلاد کا سلسلہ ہوگا. ساروں کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے گھر ماشاءاللہ محفل میلاد کا سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو 11ویں شریف کی نیت بھی شامل کر لیں گے انشاءاللہ, ہیں جی, 11ویں شریف کی بھی نیت کر لیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت سے بھی لنگر کھلائیں, انشاءاللہ پورا سال برکتیں رہیں گی انشاءاللہ. ویسے ہی محفل میلاد مصطفیٰ جو رکھتے ہیں, قائم رکھتے ہیں, اپنے گھروں میں سجاتے ہیں, برکتیں ویسے ہی ان کے پاس دوڑ دوڑ کر آتی ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی فیض شامل حال ہوگا. اللہ پاک ان نیک بندوں کی برکات ہمیں نصیب فرمائے, آمین.